نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مراکز علم میں چوتھا لیکچر ہوگا۔ سب سے پہلے ہم آغاز کرتے ہیں تجوید سے۔ سورہ الکافرون کو آپ نے یاد کرنا ہے، حفظ کرنا ہے۔ ایک دفعہ میں مشق کرا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ صدق اللہ و مولانا العظیم۔ اس کو آپ نے حفظ کرنا ہے اور تجوید کے ساتھ اس کی قرات کرنی ہے۔ ترجمہ و تفسیر۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس پر اعتراض کرنے والوں کی سرزنش، سورہ نساء آیت نمبر 115۔ اور جو شخص رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرے اس کے بعد کہ اس پر ہدایت کی راہ واضح ہو چکی اور مسلمانوں کی راہ سے جدا راہ کی پیروی کرے تو ہم اسے اسی گمراہی کی طرف پھیرے رکھیں گے جدھر وہ خود پھر گیا ہے، اور بالآخر اسے دوزخ میں ڈالیں گے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عام لوگوں کی طرح پکارنے کی ممانعت، سورہ نور آیت نمبر 63۔ اے مسلمانوں، تم رسول کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کو بلانے کے مثل قرار نہ دو۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلانا تمہارے باہمی بلاوے کے مثل نہیں تو خود رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی تمہاری مثل کیسے ہو سکتی ہے؟ بے شک اللہ ایسے لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں سے ایک دوسرے کی آڑ میں دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چپکے سے کھسک جاتے ہیں۔ پس وہ لوگ ڈریں جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امر یعنی ادب کی خلاف ورزی کر رہے ہیں کہ دنیا میں ہی انہیں کوئی آفت آ پہنچے گی یا آخرت میں ان پر دردناک عذاب آن پڑے گا۔ سمجھ اور رائے کو احکام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ترجیح نہ دینے کا حکم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، سورہ الحجرات آیت نمبر 1۔ اے ایمان والو، کسی بھی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے نہ بڑھا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو کہ کہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ بے شک اللہ سب کچھ سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صحابہ کرام کا بیان سیرت۔ جانصاران اسلام کا عدیم المثال ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سن 6 ہجری میں جب حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جانصار صحابہ کے ساتھ عمرہ کے ارادے سے مکہ معظمہ کی طرف تشریف لے گئے تو راستے میں مشرکین نے روک لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ عمرہ کے ارادے سے نکلے تھے اس لیے جذبہ جہاد سے سرشار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی مشتعل نہ ہونے دیا۔ اس دوران 2 طرفہ سفارتی مذاکرات جاری رہے۔ جب کفار و مشرکین کی طرف سے عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے سفیر بن کر آئے تو انہوں نے اس موقع پر حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی والہانہ وابستگی کا بغور مشاہدہ کیا اور واپس جا کر مشرکین سے اس کا تذکرہ کیا، جسے امام بخاری یوں بیان کرتے ہیں: اے قوم کفار مکہ، اللہ کی قسم میں بادشاہوں کے درباروں میں حاضر ہوا ہوں اور کیسر و کسرا اور نجاشی کے ہاں بھی گیا ہوں۔ اللہ کی قسم میں نے کبھی کوئی ایسا بادشاہ نہیں دیکھا جس کے اصحاب اس کی ایسی تعظیم کرتے ہوں جیسی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم انہوں نے جب کبھی ان کا لعاب مقدس دہن مبارک سے نکلا تو کبھی زمین پر نہ گرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی نہ کسی نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور اسے اپنی ہتھیلی میں لے لیا جسے انہوں نے اپنے منہ اور جسم پر مل لیا۔ جب وہ اپنے صحابہ کو حکم دیتے ہیں تو وہ اس کی تعمیل کے لیے دوڑتے ہیں، اور جب وضو فرماتے ہیں تو وہ ان کے وضو کے پانی کے حصول کے لیے باہم جگڑنے کی نوبت تک پہنچ جاتے ہیں، اور جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو صحابہ ان کے سامنے اپنی آوازیں پست کر لیتے ہیں اور ازروئے تعظیم ان کے روئے انور کی طرف نگاہ نہیں اٹھاتے۔ انہوں نے تم پر ایک نیک امر پیش کیا ہے، پس تم اسے قبول کر لو۔
صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنکریاں ماریں اور اپنے جانور کی قربانی سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر انور کا دایاں حصہ حجام کے سامنے کر دیا، اس نے بال مبارک مونڈ دیے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور وہ بال مبارک انہیں دے دیے۔ اس کے بعد حجام کے سامنے سر انور کا بایاں حصہ کر دیا، اس نے ادھر کے بال بھی مونڈ دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ بال مبارک حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیے اور فرمایا یہ بال لوگوں میں بانٹ دو۔ اس طرح صحیح مسلم کی ایک اور روایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، میں نے حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ حجام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کی حجامت بنا رہا ہے اور صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد مؤدبانہ حلقہ باندھے ہوئے تھے، ان کی نگاہیں آپ کے تراشے جانے والے بالوں پر تھیں اور چاہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو بال بھی گرے وہ زمین تک نہ پہنچے، اس سے قبل ہی کسی نہ کسی کے ہاتھ میں آ جاتے۔ اسیر حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، ابو عمارہ آپ کی کنیت تھی اور آپ عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2-4 سال بڑے تھے۔ ابو لہب کی لونڈی سویبہ نے انہیں بھی دودھ پلایا تھا، اس حوالے سے یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے۔ اسلام کے دامن رحمت سے وابستہ ہوئے تو مسلمانوں کو ایک ولولہ تازہ عطا ہوا۔ آپ کے مشرف با اسلام ہونے کا واقعہ بڑا ہی ایمان افروز ہے، جس سے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی حق گوئی، جرأت و بہادری اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پایاں محبت کا پتہ چلتا ہے۔ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو داعی اعظم کی حیثیت سے فریضہ تبلیغ سر انجام دیتے ہوئے 6 سال ہو گئے تھے، لیکن کفار و مشرکین مکہ کی اکثریت نہ صرف یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت حق پر کان نہیں دھرتی تھی، بلکہ انہوں نے شہر مکہ کو کریہ جبر اور وادی ستم بنا رکھا تھا۔ مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا تھا اور خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ صرف دشنام ترازیوں اور طعن و تشنیع کا ہدف بنایا جاتا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے منصوبے تک بنائے جا رہے تھے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ ابھی مشرف با اسلام نہیں ہوئے تھے اور وہ شمشیر زنی، تیر اندازی اور شکار و تفریح کے دلدادہ تھے۔ ایک دن حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی صفا یا دوسری روایت کے مطابق حجون کے مقام سے گزر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو دین حق کی دعوت دے رہے تھے کہ ابو جہل بھی ادھر آ نکلا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو آپے سے باہر ہو گیا۔ اس بدبخت نے اسلام اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں ہرزہ سرائی شروع کر دی، لیکن حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جبین اقدس پر برہمی یا ناراضگی کی ایک شکن بھی نمودار نہ ہوئی۔ روف ناروا اس کی گندی زبان سے کانٹوں کی طرح گرتے رہے۔ اس بدبخت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دست درازی کی جسارت بھی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رکھے اور اس کی بد زبانی اور اذیت رسانی پر کمال صبر و تحمل سے کام لیا۔ ایک عورت اپنے گھر میں بیٹھی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ شکار سے لوٹے تو وہ خاتون جس سے ابو جہل کی بدتمیزی والا واقعہ برداشت نہ ہوا تھا، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے کہنے لگی، کاش آپ تھوڑی دیر پہلے یہاں ہوتے اور اپنی آنکھوں سے دیکھتے کہ ابو جہل نے آپ کے بھتیجے سے کتنا برا سلوک کیا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ یہ سن کر طیش میں آ گئے، چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور کہنے لگے، ابو جہل کی یہ مجال کہ وہ میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہاتھ اٹھائے۔ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے خانہ کعبہ میں داخل ہوئے۔ ابو جہل کو دیکھا کہ کفار و مشرکین کے ایک مجلس میں بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اسے دیکھتے ہی آگ بگولا ہو گئے اور اس کی دریدہ دہنی اور شرارت کی سزا دینے کے لیے اپنی کمان اس کے سر پر دے ماری، جس سے اس بدبخت شاتم رسول کا سر پھٹ گیا۔ آپ نے اس کی درگت بنائی اور کہا، ابو جہل تیری یہ ہمت کہ میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بدسلوکی کرے۔ اس کے بعد حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باطن نور ایمان سے روشن ہو گیا اور ان کے مقدر کا ستارہ چمکنے لگا۔ سیرت ابن ہشام میں ہے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل سے فرمایا، کیا تو میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے؟ میں بھی ان کے دین پر ہوں اور وہی کہتا ہوں جو وہ فرماتے ہیں، اگر ہمت ہے تو مجھے جواب دو۔
پھر چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا۔ امام احمد بن حنبل فضائل صحابہ میں بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بارگاہ نبوی میں اسلام قبول کرنے کے لیے حاضر ہونے آ رہے تھے تو اصحاب رسول کو تشویش لاحق ہوئی، لیکن سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ پورے اعتماد سے گویا ہوئے، کوئی بات نہیں، عمر آتا ہے تو اسے آنے دو، اگر نیک ارادے سے آیا ہے تو ٹھیک، اور اگر برے ارادے سے آیا تو اس کی تلوار ہی سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔